بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بسم مہربان۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 گزشتہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ اور مختصر مطالب بیان کیے تھے۔ آج اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتۃ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بے شک تم اس سے کراہت کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا۔ یعنی دیکھیں اسلام نے کتنی تاکید کی ہے ایسے کاموں سے اجتناب سے متعلق کہ جو دوستی کو، پیار کو، محبت کو ختم کر دیتے۔ گزشتہ بیان کیا تھا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، ان میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ان میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں تک بات آ گئی حتیٰ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں ایک دوسرے سے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ آپ نے کسی کو فون کیا ہے، فون نہیں اٹھا سکا کسی وجہ سے، مصروف تھا، فون اس سے دور تھا، چارجنگ پر اس کا فون لگا ہوا تھا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بدگمانی آپ کریں کہ وہ آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، مغرور ہے، یا ٹائم نہیں دیتا، یا وہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ بدگمانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے بعض چیزوں کی تاکید کی ہے کہ آپ ملیں، اکٹھے ہوں، آپ ایک دوسرے کا آنا جانا کریں، دعوت دیں، دعوت قبول کریں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ اور جب رابطہ ہوتا ہے تو اس رابطے کو جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے بچنے کی بھی ساتھ تاکید کی ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بعض دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتی ہیں، اس سائیڈ افیکٹ کو دور کرنے کے لیے ایک اور دوائی دی جاتی ہے ساتھ، تاکہ وہ دوائی بھی اثر کرے اور سائیڈ افیکٹ بھی آپ کو متاثر نہ کرے۔ اسلام نے کہا کہ اجتماع ہونا چاہیے، نماز آپ پڑھیں، جماعت سے شرکت کریں، مجالس میں آپ شرکت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا کریں، اور یہ آنے جانے کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے پاس آئیں گے، تو آپ کے ذہن میں ممکن ہے بعض خیالات آئیں، تو آپ نے وہ خیالات نہیں لانے، بدگمانی آپ نے نہیں کرنی۔ اور بدگمانی کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بدگمانی اللہ کی نسبت، ایک بدگمانی لوگوں کی نسبت، اور ایک اپنی نسبت۔ جو اللہ کی نسبت بدگمانی ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی قدم نہ اٹھائے، کوئی کام نہ کرے، شاید اللہ میری مدد نہیں کرے گا، تو یہ بدگمانی ہے۔ بعض اوقات بدگمانی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ شادی نہیں کر رہا، شادی نہ کرنے کی وجہ یہ کہ سمجھ رہا ہے کہ خدا میری مدد نہیں کرے گا، میں خرچہ نہیں دے پاؤں گا، اور یہ بدگمانی اس کی ہو رہی ہے کہ خدا مجھے اکیلا تو خرچہ دے رہا ہے، اب 2 ہو جائیں گے تو خرچہ میرا میں اٹھا نہیں پاؤں گا، خدا میری مدد نہیں کرے گی، بدگمانی، یہ بھی صحیح نہیں۔
دوسری بدگمانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نسبت بدگمانی کرتے ہیں. کسی آدمی نے آپ کو فون کیا ہے تو بدگمانی کر رہے ہیں. آپ کا کوئی آدمی احترام کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے، تو آپ فوراً جو ہے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، کوئی اس کا معاملہ پھنسا ہوا ہوگا، کوئی مجھ سے ہی قرضہ لینا چاہتا ہے، مجھ سے کوئی مطلب نکالنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے بار بار فون کر رہا ہے. یعنی اس قسم کی بدگمانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لوگوں کی نسبت بھی. اور بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ تک انسان کو لے جاتی ہے. اور پھر بدگمانی بعض اوقات انسان کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے. بعض اوقات میاں بیوی کے جھگڑے بدگمانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آپ اعتماد کوئی نہیں کر رہا اپنے شریک حیات پر یا شریک حیات پر، اس بد اعتمادی کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. دنیا امید اور اعتماد پر ہے. اگر آپ بدگمانی شروع کریں گے تو دنیا میں کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکتے، رہ ہی نہیں سکتے، کسی سے وعدہ ہی نہیں لے سکتے، کسی سے لین دین ہی نہیں کر سکتے. ایک طرف پچھلی آیات میں کہا کہ آپ جو ہے وہ فاسق آدمی، ایک فاجر آدمی، ایک گناہگار آدمی، ایک کرمنل آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا؟ اس کی بات پر کان نہیں دھرنا، اس کی تحقیق کرنی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک نیک ہے، مخلص ہے، اچھا آدمی ہے تو ضروری نہیں آپ اس سے متعلق بدگمانی کریں اور اس کی بات کو نہ مانیں یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں یا اس کی بات کو اگنور کریں. اس طرح جو ہے معاملات دنیا کے نہیں چل سکتے. بس ضروری ہے کہ آپ بدگمانی سے پرہیز کریں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اور دوسرا، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، مسلمان کہہ رہے ہو، اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، نبی کی ذات مبارکہ کو تم مانتے ہو، وہی پر تمہارا یقین ہے، فرشتوں پر تمہارا یقین ہے، تو اب ساتھ ساتھ تم جب یہ سٹیج پر آگے ہو تو آگے بڑھو، بدگمانی سے بچو. اور ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہو، کسی کی جستجو نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو. اس نے کوئی غلطی کی ہے، یہ کرے گا تو خود بھگتے گا. تم نے غلطی کی ہے، تم نے سزا اس کی بھگتنی ہے. اب دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ بعض اوقات لوگ اپنا حساب و کتاب نہیں کرتے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کس سچویشن میں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کتنی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، معاملات ان کے کس طرح چل رہے ہیں. دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فلاں آدمی کی بیٹی کو جو طلاق ہو گئی ہے، وہ طلاق ہوگی، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ تم سے کیا ہے اس کا لین دین ہے؟ اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، آیا اس کی بیٹی کے طلاق ہونے کی وجہ سے تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا؟ تمہاری سہولیات میں اضافہ ہو جائے گا؟ تم چاند پر چلے جاؤ گے؟ تمہاری زندگی میں بہتری آ جائے گی؟ اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے، اس کا معاملہ وہ جانے اور وہ خود جو ہے اس کو معاملے کو طے کر سکتے. اور فلاں آدمی نے دیکھا ہے کہ اس کا بیٹا آدمی فلاں تھیبان میں کھڑا تھا، فلاں حالت میں تھا، فلاں لڑکی کے ساتھ تھا. یہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے کہ تم اس کی بات کو چھال رہے ہو اور اس کو عیاں کر رہے ہو، اس کو لوگوں تک پھیلا رہے ہو؟ پتہ ہے جی فلاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، اس کے جھگڑے سے تمہارے کوئی بونس میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں. اپنے معاملات سے معاملات رکھے، انسان دوسروں کی جاسوسی نہ کرے. البتہ جاسوسی بعد معاملات میں حکومتی لیول پر وہ ضروری ہے، دشمن سے بچنے کے لیے، سازشوں سے بچنے کے لیے، پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے، دشمن کے جو فریب ہیں، فراڈ، ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ کہ جو ذاتی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، کسی کی تنخواہ کا معاملہ ہے، کسی کی نوکری کا معاملہ ہے، کسی کی بیماری کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کی کام میں جو ٹو رکھنا، اس کی جستجو کرنا، اس سے متعلق بدگمانی کرنا جائز نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام نے کہا کہ ملیں، رابطے میں رہیں. جب رابطے میں رہتا ہے تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آج مسجد میں لیٹ کیوں آیا ہے جی، یہ آدمی جلدی کیوں آ گیا جی، یہ آدمی آج مولانا کے سامنے بیٹھ کر نعرے کیوں زیادہ لگا رہا ہے جی، حتماً مولانا صاحب کے ساتھ اس کا اچھے تعلقات ہو گئے اس لیے نعرے. یہ آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، آج مولانا کی تقریر پر رسپانس نہیں دے رہا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے
اگر رسپانس دے گا ثواب حاصل کرے گا، نہیں دے گا تو اس کا اپنا جو ہے معاملہ، ممکن ہے وہ بیچارہ بیمار ہو، ٹینشن کی حالت میں ہو، اس کو جو ہے وہ کوئی انزائٹی کا مسئلہ ہو، کیونکہ پریشانی ہو، اپنے معاملات جو ہے وہ حل کر رہا ہو۔ اور بعض اوقات بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ کسی وجہ سے مجلس میں آ گیا ہے، اب موبائل اس نے ہاتھ میں پڑا ہے، ضروری میسج اس نے کنورٹ کرنا ہے، ضروری میسج کنوے کرنا ہے، اس نے کسی تک پہنچانا ہے، کوئی ضروری فون اس کو آنا ہے، اس نے فون ہاتھ میں پکڑ لیا ہے تو کوئی رسپانس دے رہا ہے، کوئی میسج لے رہا ہے یا بھیج رہا ہے، تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بدگمانی کرنا شروع کر دیں کہ یہ آدمی جو ہے مجلس میں تو آ گیا ہے لیکن مجلس اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اور پھر اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کسی کو حق نہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا شان نزول ہے، اس آیت کے اس حصے کا۔ کہتے ہیں کہ دو آدمی آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے انتظام کریں۔ پیغمبر گرامی نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ ان کے لیے انتظام کریں۔ سلمان فارسی ان کو لے گئے اسامہ بن زید جو پیغمبر کے خزانچی تھے یا گودام کیپر تھے، سٹور کیپر تھے، ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گودام میں سٹور میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کو دے سکیں۔ اب وہ آدمی دونوں دوڑتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے اور انہوں نے آتے ہی حضرت سلمان فارسی اور اسامہ بن زید کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ یہ کنجوس ہیں جی، یہ دے نہیں سکتے، ان کے باپ کا مال تو نہیں ہے، یہ نہیں دے رہے جی۔ تو پیغمبر نے وہاں فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ گوشت کھا کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے سے ہم بھوکے ہیں، تو آپ نے اوپر سے یہ بھی کہہ دیے گوشت کہاں سے مل، ہمیں روٹی سوکھی نہیں مل رہی تو آپ گوشت کی بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، تم نے گوشت کھایا۔ یا رسول اللہ ہم نے گوشت نہیں کھایا، ہمیں سوکھی روٹی نہیں مل رہی، وہ بھی سلمان فارسی بھی نہیں دے رہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو تم غیبت کر رہے ہو نا سلمان فارسی کی اور اسی طرح اسامہ بن زید کی، یہ گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، لہذا اس سے پرہیز کرو۔ ان کے پاس نہیں ہوگا اس لیے نہیں دیا انہوں نے نا، آ کر بتا دو کہ ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے نہیں دیا تاکہ آپ کے لیے کوئی اور انتظام کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی غیبت کرنا شروع کریں۔ ایک دفعہ پیغمبر گرامی نے کسی معاملے میں کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ سزا دی، اس کی پھانسی کی، کہ کسی کو قتل کیا، قصاص کے بدلے قصاص ہوا، تو اب جس آدمی کو سزا دی جا رہی تھی یا سنسار کیا کسی آدمی کو، تو صحابہ کرام وہ کام کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، تو اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دی انہوں نے، جو سنسار ہوا ہے یا جس کو پھانسی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے روک دیے، کہا وہ آدمی اس نے غلطی کی تھی، اس کو سزا مل گئی، اب تم کیوں چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اس کے گناہ میں آلودہ کرو؟ کہتے ہیں کہ جو جس آدمی کی غیبت ہوتی ہے وہ آدمی اگر معاف نہ کرے تو انسان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے کیا ہوتا ہے، اس کو نیک اعمال ملتے ہیں اس آدمی کے جس نے غیبت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو حساب و کتاب کی منزل پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، عزاداری کی، نیکی کی، غریبوں کا انہوں نے خیال رکھا، مجالس کا انتظام کیا، لیکن اکاؤنٹ بالکل جو ہے وہ خالی ہے۔ پوچھیں گے کیا ہوا؟ ہم نے تو اتنے کام کیے تھے، نیکیاں کی تھی، صدقہ جاریہ کیے تھے، خیرات کیے تھے، یتیموں کی مدد کی تھی، مظلوموں کی حمایت کی تھی ہم نے، وہ کہاں گئے؟ کہا جائے گا کہ تم نے فلاں آدمی کی غیبت کی تھی، لہذا یہ تمہارے جو نیک اعمال ہے اس کو دے دیے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہوں گے پریشانی کی حالت میں حساب و کتاب کی منزل کی طرف بڑھیں گے، امید نہیں ہوگی، تو دیکھا جائے گا کہ ان کے نامہ اعمال میں بہت سارے نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہیں گے تو ہم تو حج پہ گئے نہیں ہیں، عمرہ ہم نے بجا نہیں لیا، زیارت پر ہم گئے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی اتنے نیکیاں؟ کہا جائے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی غیبت کی تھی، ان کے نیک اعمال آپ کے کھاتے میں لکھ دیے گئے ہیں۔ بس غیبت جو ہے وہ انسان اس سے بچے۔
اور پھر بعض اوقات لوگوں سے ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ غیبت کر رہے ہو گناہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ معاملہ اس آدمی میں ہے، ایسا کر رہے ہیں، ہے تو تب جو ہے گناہ ہے، اگر نہ ہو تو تومت ہے، اس کا زیادہ، اس سے زیادہ گناہ ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، گناہگار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک آدمی 60 سال سوال ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 60 سال نیکیاں کی ہیں اور غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، 60 سال کی محنت، آیا ہو سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایسا کام کرے؟ اور آیا عدل الہی کے خلاف ہے؟ تو جواب آئے گا کہ تم نے 60 سال محنت کی ہے، نیک کام کیے، اچھائیاں کی ہیں، لیکن وہ آدمی جس کی تم عزت پامال کر رہے ہو اس نے بھی 60 سال میں آہستہ آہستہ عزت بنائی ہے۔ جب تم اس کی عزت پامال کر سکتے ہو تو تمہاری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ بس انسان کوشش کرے غیبت سے بچے۔ غیبت بہت بڑی آفت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اگر توبہ کرے، معافی مانگ لے تو سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوگا، اور اگر معافی نہیں مانگے گا تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جو آدمی دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن خدا اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ جو دوسروں کے گناہوں کو، غلطیوں کو آشکار کرنے کی کوشش کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے گناہ آشکار کرے گا، اس کے عیب آشکار کرے گا۔ کہتے ہیں جو آدمی غیبت کرتا ہے کسی مسلمان مرد کی، عورت کی یا کسی انسان کی، تو 40 دن تک اس کا نماز روزے قبول نہیں ہوں گے۔ بس انسان کوشش کرے جو اعمال کیے ہیں، نیکیاں کیے ہیں، روزے اس نے رکھے ہیں، وہ محفوظ رہیں، وہ ضائع نہ ہو۔ کہتے ہیں وہ موارد جہاں پر غیبت جائز ہے اس کی شریعت نے بھی وضاحت کی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ غیبت کر سکتے ہیں کسی کی، کیونکہ وہاں مقصد کسی کی عزت یا آبرو سے کھیلنا نہیں ہوتا، وہاں مقاصد اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کی عزت بچ رہی ہے، کسی کی جان بچ رہی ہے، کسی کی حفاظت ہو رہی ہے، تو جھوٹ بولنا وہاں بلکہ کیا ہے، حرام کے بجائے کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ غیبت کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ میں آدمی فلاں آدمی کے ساتھ پارٹنر بننا چاہتا ہوں، میں اپنے کسی عزیز کا رشتہ فلاں آدمی کو دینا چاہتا ہوں، عزیزہ کا رشتہ فلاں آدمی کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ سے مشورہ کرتا ہے تو اس مقام پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ مشورے میں کوتاہی نہ کریں، حقیقت بیان کریں، اور وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، صرف آپ مشورہ لے لیں۔ لیکن وہاں پر بھی اگر آپ وہ کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو رہنمائی کرنے کے لیے بیان کریں، چسکے لے کر کے بیان کر رہے ہیں، بار بار بیان کر رہے ہیں اور اس پر عجیب و غریب تبصرہ کر رہے ہیں، تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایک سادے طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ تم فلاں آدمی کو جو رشتہ دینے جا رہے ہو وہ ظاہری طور پر اچھا آدمی ہے، لیکن یہ اس میں عیب ہیں، ممکن ہے تمہاری بچی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے، تمہارے کسی عزیزہ کے لیے مشکل پیش آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی ہے برا عقیدہ رکھتا ہے، عقیدہ پھیلا رہا ہے، بغض رکھتا ہے اہل بیت سے، اس معاملے میں اس کی غیبت جائز ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ آدمی صحیح نہیں۔ اسی طرح جب آپ جج کے سامنے گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، آپ کی گواہی پر فیصلہ منحصر ہے، اور اگر آپ گواہی نہیں دیں گے تو حق ضائع ہو جائے گا، عدل و انصاف پر خدشہ وارد ہوگا، تو وہاں گواہی دے سکتے ہیں، اور اس صورت میں غیبت جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے اور ظالم کے خلاف بولنے کے لیے جائز ہے غیبت کرنی۔ مثلا اسرائیل کی غیبت جائز ہے، فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ملک کی تو غیبت ہوتی نہیں ہے کہ ہم وہاں غیبت کریں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے غیبت کرنے میں، حق کو بیان کرنے میں۔ اور اسی طرح ایک آدمی کھل کر گناہ کرتا ہے، بلکہ اپنے گناہ پر فخر کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس کی غیبت کرنا اس گناہ کے معاملے میں جائز ہے۔
اسی طرح ایک آدمی جھوٹ سے کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، جھوٹ سے کہہ رہا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، جھوٹ سے کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو شفا دیتا ہوں، اور اس قسم کے دعوے کر رہا ہے جس سے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے، جس سے شجرہ نسب میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ایسا آدمی کا جواب دینا، اس کی غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، اس کی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس غیبت سے متعلق سخت احکام شریعت میں، حتیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو تمہارے کان ہیں، آنکھیں ہیں، تمہارا جو دل ہے، اس سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کان کہاں استعمال کیے ہیں، یہ زبان تم نے کہاں استعمال کی ہے، یہ آنکھیں تم نے کہاں استعمال کی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے غیبت ضروری نہیں ہے الفاظ کے ذریعے ہو، ہمیشہ یہ آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، یہ طنز سے غیبت ہو سکتی ہے، کسی آدمی پر کنایتاً کوئی بات کرنے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور ایک آدمی نے کہیں جھوٹ بولا ہے، آپ اس پر چوٹ لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک آدمی جو ہے وہ کبھی بیچارہ بھول کر نماز کے لیے آ جاتا، کبھی نہیں آتا، اس پر طنز کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا ریگولر ہوں نماز۔ ایک آدمی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، اس پر طنز کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، ان کو خرچہ دیتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک آدمی بیچارہ کسی وجہ سے سائڈ پر کھڑے ہو کر آرام سے عزاداری کر رہا ہے، آپ اس پر طنز کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے کبھی جو ہے اس قسم کی عزاداری نہیں کی کہ سائڈ پر کھڑے ہو کر آستہ ماتم کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر یہ کیا ہے، غیبت شمار ہو جائے گی، کنایے سے بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے، جس کسی ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی ایکٹیویٹی جس سے دوسرے کی توہین ہو رہی ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے باتیں ہو۔ اب غیبت کرنے والے کی معافی کب ہو سکتی ہے؟ کہ وہ آدمی خود اسے معاف کرے۔ علماء سے، مجتہدین سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے، ازالہ غیبت کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر اس آدمی کو پتہ چل گیا ہے یا اس کے سامنے بیان کریں گے تو پریشان نہیں ہوگا بیچارہ، اس کے سامنے بیان کریں، اس سے معافی مانگ لیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کو پتہ ہے کہ بیچارہ مزید پریشان ہوگا، اس کے سامنے بیان کریں گے کہ میں نے اس کو دکھ پہنچانے والا مسئلہ ہے، کل 20 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے خلاف، باپ بیچارہ اور پریشان ہو جائے گا۔ پہلے تو اس کو علم نہیں ہوا، اب علم ہوا ہے تو کیا ہے، مزید جو ہے پریشان ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے اس کو بتانا، اس کے سامنے بیان کرنا، خدا سے معافی مانگیں اور ایسا کام کریں جس سے اس کی غیبت کی تلافی ہو جائے۔ مثلا آپ نے اس کی جو ہے بدخوائی کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، اب کیا کریں، اس کی لوگوں کے سامنے، انہی لوگوں کے سامنے جن کے سامنے آپ نے برائی بیان کی ہے، انہی کے سامنے اس کی تعریف کریں، تجلیل کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں۔ بس اس طرح جو ہے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بعض معاملات مبہم ہوتے ہیں، ان کو حل آپ صریح واضح نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا میرے پاس آیا، جوان، یہاں مومن شیعہ تھا، اس نے کہا کہ میں جوانی میں تھا، ابھی اس کی عمر تقریباً 35-40 سال، جوانی میں تھا تو میں پیٹرول پمپوں سے پیٹرول ڈال کر بھاگ جایا کرتا تھا، اب اس کا کیا کروں؟ ابھی پیٹرول پمپ والے کے پاس جاتا ہوں تو وہ مزید میرے حوالے کر دے گا کھاتے، وہ سارے میرے کھاتے میں ڈال دے گا، دوسرے لوگوں نے چوری کیے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا کہ کیا کریں، کسی طرح یہ مال اس تک پہنچا دیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں جو آپ نے خرچ کیا ہے، جو پیٹرول ڈالا ہے، کیونکہ یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو مزید پھنس جاتے ہیں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دیکھا، صبح سویرے اٹھا سحری کے وقت، دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے کسی نے ایک بچہ لا کر ڈال دیا ہے، معصوم سے بچہ، چھوٹا سا بیبی ڈال دیا اس نے، بچے نے رونا شروع کر دیا، اب اس نے اٹھایا، اس نے کہا کو پھینکتا ہوں، ضائع کرتا ہوں تو گناہ ہے، اندر لے جا نہیں سکتا، وائف مجھے پکڑ لے گی کہ یہ تم کہاں سے لے آئے ہو بچہ، یہ اس کا مطلب ہے چوری چھپے تم نے کوئی شادی کی ہوئی تھی۔
اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو لے جاتا ہوں مسجد میں، اور مسجد میں جا کر چھوڑتا ہوں، وہاں نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، کوئی نہ کوئی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ آرام سے چل رہا تھا، آہستہ آہستہ طاق میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ مسجد خالی ہو، لوگ نہ ہو، تاکہ میں بچے کو آرام سے چھوڑ دوں، اور جگہ وہ ایسی مناسب جگہ پر رکھوں تاکہ بچے کو سردی گرمی سے بچہ محفوظ رہے۔ وہ بچہ یہاں چھوڑنے لگا تو خادم وہاں دیکھ رہا تھا مسجد کا، اس نے اس کو پکڑ لیا وہاں۔ اس نے کہا اچھا ابھی مجھے سمجھ آیا، کل بھی ایک بچہ کوئی چھوڑ کر گیا، وہ بھی تو نے چھوڑا ہے۔ اس کو پکڑ کر اس کے حوالے دوسرا بچہ بھی کر دیا اس نے۔ تو وہ کہنے لگا یک نہ شد دو شد، یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کسی سے معذرت کرنے کے لیے جائیں اور تلافی کریں ظاہری طور پر اس کے سامنے، تو اس سے فائدے کی بجائے الٹا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہاں پر آپ کیا کریں، اس آدمی کہ جو آپ نے توہین کی ہے، غیبت کی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی انسلٹ آپ نے کی ہے، اس کے کردار پر آپ نے حرف اٹھایا ہے، تو آپ کیا کریں، اس کے ازالہ کر دیں اس کی غیر موجودگی میں، تاکہ آپ کا جو ہے معاملہ صاف اور پاک ہو جائے۔ جی یہاں پر ہم رکتے ہیں۔